إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو یہ ہمارا تمرین الصرف کا آج ہے سبق نمبر 26۔ اس میں جو ہے گزشتہ سبق میں انہوں نے وہ وزن وغیرہ کی بات کی تھی، کس طریقے سے ہم وزن کرتے ہیں، زائد حروف جو ہے حروف زوائد اس کو معلوم کرتے ہیں اصول سے، اصل حروف سے۔ اب اس سبق میں جو ہے وہ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد آپ نے پڑھ لیا پچھلے سبق میں کہ ثلاثی وہ فعل جس میں 3 حرف ہو، اور مجرد جو زائد حروف سے خالی ہو، یعنی جس میں تینوں کے تینوں حروف اصلی ہوں، زائد نہ ہو۔ اور 3 حروف کون سے ہوتے ہیں؟ وہی فا، عین اور لام کلمہ، فا، عین اور لام، یہ 3 آپ کے اصلی حروف ہوئے۔ تو ثلاثی مجرد وہ فعل جو ٹرائی لیٹرل ہو، 3 حرفی ہو، 6 حرفی ہو، اور اس کے تینوں حروف جو ہیں اصلی ہو۔ اس کے اب اس میں ابواب ہیں۔ ابواب دراصل کہتے ہیں ماضی اور مضارع مل کر جو ہے یہ ایک باب بناتا ہے۔ آپ کا جو فعل ہوتا ہے نا، اس کا ماضی اور اس کا مضارع یہ دونوں مل کر ایک باب بناتے ہیں۔ ابھی آگے چل کر یہ وہ چیز بیان کریں گے، یہ دیکھ لیجئے آپ اب لائنز۔ یہ گزشتہ اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ثلاثی مجرد، پہلی لائن میں پڑھ رہا ہوں، کہ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے 3 وزن ہیں، ہے نا؟ یہ پہلے اسباق میں، پہلے 10-15 اسباق میں آپ نے یہ چیز پڑھ لی کہ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے 3 وزن ہیں، عین کلمے کے اختلاف کی وجہ سے، ہے نا؟ فعل ہے، فعیلہ ہے، اور فعول ہے۔ فعل، فعیلہ اور فعول، یہ ماضی ہوا۔ اور اسی طرح عین کلمہ جب مضارع میں مختلف ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یفعلو، ہے نا؟ یفعلو ہے، یفعلو ہے، یا یفعلو ہے، یہ مضارع ہو۔ کبھی تو ماضی یہ ہے جب مختلف ہوتی ہے حرکات عین کی، فعل یفعلو ہو سکتا ہے، فعل یفعلو ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کبھی تو ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکات یکساں ہوتی ہے، جیسے فتح یفتح، اگر آپ کو یاد ہو فتح یفتح، عین کلمے کی حرکت اس میں یکساں ہے۔ عین کلمہ کون سا ہے بھائی؟ اس میں فا، فتح، فتح، فعل، اس میں تو فا تا ہے عین کلمہ، تو تا پہ حرکت ہے فتحے کی۔ یہاں پر یفتح، یفعلو کے وزن پر یہاں پر بھی تا جو ہے عین کلمہ ہے، دونوں کی حرکت جو ہے فتح ہے، سیم ہے۔ کرم یکرم، تو را یہاں پر عین کلمہ ہے، ضمہ ہے اس پر۔ یکرم میں بھی ضمہ ہے، تو حرکت یکساں ہے۔ اسی طرح حسیب یحسیب، عین کلمہ سین ہے، دونوں میں حرکت یکساں ہے، ٹھیک؟ تو یہ چیز کہی۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت مختلف ہوتی ہے، یعنی ماضی میں عین کلمے کی حرکت ایک ہے، اور مضارع میں جو ہے عین کلمے کی حرکت مختلف ہے، جیسے ضرب یضرب، تو عین کلمہ دیکھ لیجئے ضربہ میں کیا ہے؟ را ہے، تو اس پر حرکت فتح کی ہے، اور یضرب اس کا مضارع ہے، اس پر حرکت جو ہے کسرہ کی ہے نا؟ اسی طرح نصارہ، صاد عین کلمہ ہے، یہاں پر فتح کی حرکت ہے۔ ینصر ضمہ ہے، یہاں عین کلمہ یہاں پر صاد ہے، لیکن حرکت آپ اس پر دیکھ رہے ہیں ضمے کی ہے۔ سمع، میم عین کلمہ ہے، اس پر کسرے کی حرکت ہے۔ یسمع، یہاں پر میم یفعلو کے وزن پر عین کلمہ ہے، لیکن اس پہ فتح کی حرکت ہے۔ گو اس سے ثابت ہوا کہ ماضی اور مضارع کبھی کبھار تو عین کلمے کی حرکت ان میں یکساں ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار ان میں جو ہے عین کلمے کی حرکت مختلف ہو سکتی ہے۔ اب اس سے کیا نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ اگلی لائنز میں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کے
اس لیے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکات کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 باب قرار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت یا تو یکساں ہوگی یا تو مختلف ہوگی، اس لحاظ سے ثلاثی مجرد جو ہے آپ کا، اس کے 6 باب قرار دیے گئے ہیں، اور باب بنتا ہے باب جب ماضی اور مضارع کو ملایا جائے تو بنتا ہے باب۔ یہ 6 ہیں، کتنے؟ 6، یا 6 آپ کو یاد کرنے ہیں، یاد رکھنے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ ابھی یاد کریں گے، پوری زندگی انشاءاللہ اس کو یاد رکھنا ہے، پوری زندگی جو ہے آپ کے کام آئیں گے، یہ ابواب کام آئیں گے، کہیں پر بھی جو ہے آپ عربی زبان پڑھیں، ٹیکسٹ ہو وغیرہ آپ کے کام آئیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، اب پہلے بیان کریں گے، انہوں نے مکس کر کے بیان کیا ہے، مختلف بھی، اور پہلے بیان کیا ہے، پہلے 3 ابواب میں بیان کیے ہیں جن میں مختلف ہوتی ہے حرکت، یہ 3 جو ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، ان 3 میں ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت مختلف، اور پھر یہ جو 4، 5 اور 6 ہیں، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، یہ 3 بیان کیے ہیں کہ ان میں ماضی مضارع میں عین کلمے کی حرکت یکساں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر آگے کی کتابوں میں آپ مزید ان کی تفصیل پڑھیں گے، ان کو کیا کہتے ہیں، کس اعتبار سے ان کا استعمال ہوتا ہے، کون سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، کس پیٹرن پر سب سے زیادہ اوزان آئے ہیں، وہ آگے کی کتاب جو آپ صرف میں پڑھیں گے وہ اس کا موضوع ہے۔ فی الحال آپ جو ہے ان کو زبانی یاد کریں گے۔ دیکھیے پہلا، ضرب یضرب، ضرب یضرب، ضرب کے معنی اسے ایک شخص نے مارا، یضرب ایک مارتا ہے یا مارے گا، ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین۔ مفتوح العین معلوم ہے نا، مفتوح جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور مفتوح العین عین کلمے پر فتحہ ہے، اور مضارع مکسور العین ہے، مکسور العین کسرہ، کسر ہے نا، کسرہ یا کسر، اور جس حرف پر کسرہ اس کو مکسور کہیں گے۔ تو مکسور العین وہ حرف جس پر کیا ہو، کسرہ ہو، تو ضرب یضرب، ضرب یضرب، ٹھیک، یہ ہو گیا ایک باب۔ اس کے بعد دوسرا باب دیکھ لیجئے، نصر ینصر، نصر ینصر، تو اس میں کیا ہے، ماضی مفتوح العین ہے نا، نصر عین کلمہ صاد ہے، اس پر جو ہے آپ کا فتحہ ہے، فتحہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور مضارع مضموم العین، مضارع جو ہے ینصر، صاد اس پر ضمہ ہے تو یہ ینصر مضموم العین ہے، ہو گئے 2۔ اس کے بعد تیسرا، سمع یسمع، اسے ایک مرد نے سنا، یسمع سنتا ہے یا سنے گا، ماضی مکسور العین ہے، یہ دیکھ لیجئے میم کے نیچے کسرہ سمع، اور مضارع مفتوح العین یسمع، یہ میم مفتوح العین یسمع، ٹھیک۔ چوتھا، یہ ہو گئے 3 کہ اس میں ماضی مضارع کی حرکتیں عین کلمے کی مختلف، اب وہ بیان کریں گے جن میں ماضی اور مضارع کی حرکت سیم، فتح، دونوں ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہے نا، یفتح، تو دونوں میں عین کلمہ تا ہے، فتح فعل کے وزن پر، یفتح یفعل کے وزن پر، یفعل یفتح، تو تا عین کلمہ ہے، دونوں مفتوح ہیں، دونوں پر فتحہ ہے، کرم یکرم، ماضی مضارع دونوں مضموم العین، مضموم ضمہ، جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہیں گے، مضموم العین، تو را یہاں پر عین کلمہ ہے، ٹھیک، ہو گئے 5۔ اس کے بعد چھٹا دیکھ لیجئے، حاسبہ، حاسبہ کے معنی اس ایک شخص نے گمان کیا، کرما کے معنی وہ ایک شخص بزرگ ہوا، ٹھیک ہے نا، عزت والا ہوا یا بزرگ ہوا، عزت والا ہوا، عزت والا ہوا، شرافت والا ہوا، ٹھیک۔ حاسبہ کے معنی اس ایک شخص نے گمان کیا، یحسب گمان کرتا ہے یا کرے گا، ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین، سین یہاں پر عین کلمہ تھا تو وہ مکسور ہے، تو مضارع میں بھی
سین مکسور العین ہے، تو یہ ہو گئے 6. ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. فی الحال آپ کو اسی ترتیب سے اس کو یاد کرنا. اگرچہ ہماری اصل کتابوں میں نصر ینصر کا درجہ پہلے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ افعال اسی سے آتے ہیں، نصر ینصر سے، پھر دوسرے نمبر پر ضرب یضرب، پھر سمع یسمع، پھر فتح یفتح، پھر کرم یکرم، اور آخر میں حسب یحسب. تو فی الحال آپ کی کتاب کے لحاظ سے آپ اس کو یاد کریں. ضرب یضرب، نصر ینصر، اور فتح سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، اور حسب یحسب. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ابواب، یہ 6 ابواب جو ہیں یہ آپ کی زبان زد ہونے چاہیے. نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. ٹھیک. حسبوا الا تکون فتنہ، قرآن پاک میں حسبہ آیا ہے کئی جگہ. اس کا یحسب بھی آیا ہے، تو یہ حسبہ یحسب بھی آتا ہے، حسبہ یحسب بھی آتا ہے. یہاں پر انہوں نے یحسب دیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. اب آگے دیکھ لیجئے، یہ تو ہو گئی 6 ابواب اس کے ہو گئی ہے. اب یہ والا اگلا پیج دیکھ لیجئے، پیج 105. ہر ایک ثلاثی مجرد کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے آیا ہے. جب آپ کوئی بھی ثلاثی مجرد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ثلاثی مجرد لے لیجئے، آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ آیا کس باب سے ہے، کس باب سے وہ آیا ہے. یعنی وہ نصرہ سے ہے، وہ ضربہ سے ہے، وہ فتح سے ہے، وہ سمع سے ہے. وہ آپ کو دیکھنا ہے. اس کے دیکھنے کے کئی طریقے ہوں گے. اکثر تو سماعی ہیں کہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، اور کبھی کبھار کچھ علامتیں ہمیں مل جاتی ہیں ایسی، کچھ قواعد، شواہد وغیرہ، جس کے ذریعے سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ اس کو ہم کس باب سے لائیں. ٹھیک ہے نا. تو اکثر تو ہے ہمیں لغت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ڈکشنریز میں، تو وہ ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں کہ یہ کس باب سے آیا ہے. اس سے جو ہے انسان غلطی سے محفوظ رہتا ہے. تو ہر ایک ثلاثی مجرد کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے آیا ہے، تاکہ گردان کرنے میں غلطی نہ ہو. اس لیے لغت کی کتابوں میں معنی بیان کرتے ہوئے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. جب آپ لغت کی کتاب دیکھیں گے نا، آپ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اب اس کے بعد سکھائیں گے کہ لغت کی کتاب آپ کیسے دیکھیں گے. جب یہ کتاب مکمل ہو جائے تو کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں گے. آج کل تو نیٹ پہ ہی چلتا ہے سارا، جیسا کہ المعانی میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدائی پہلے 2 ہی، جب ہم دروس کے شاید پڑھ رہے تھے، پہلا یہ سیکنڈ لیسن اس وقت المعانی.com میں نے بتایا تھا. لیکن القاموس الوحید بہت اچھی ڈکشنری ہے، القاموس الوحید، یہ آپ خریدیں گے اپنی جگہ، بہت مفید ہے. اس کو پلے سٹور میں اس کی اپلیکیشن بھی مل جاتی ہے. تو القاموس الوحید، جن کو ابھی عربی سے مانوسیت تو آپ کو ابھی نہیں ہوگی سب کو، کیونکہ المعانی جو ہے وہ عربی ٹو عربی ہے، جو میں استعمال کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. القاموس الوحید جو ہے یہ آپ کو پلے سٹور میں بھی مل جائے گی. اس میں ایک فائدہ یہ ہے پلے سٹور والی میں کہ اس میں پھر اپلیکیشن میں جو ہے حروف کے لحاظ سے انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، الف با تا سا، حروف تہجی کے لحاظ سے. پھر جب آپ با پہ کلک کریں گے تو با کے کھل جائیں گے، مثلا با الف، مثلا آپ کو بانا دیکھنا ہے، فعل بانا کیا ہوتا ہے تو با الف آپ دیکھیں گے، بانا وغیرہ ایسے، یا با واو دیکھیں گے اس میں، تو وہ ویسے ہی کھل جاتا ہے، با کھل جاتا ہے. یعنی جب آپ با پہ کلک کریں گے تو با الف کھلے گا، با کھلے گا، پھر با تا کھلے گا. جس طرح ہماری ڈکشنریز میں، انگلش ڈکشنریز میں ہوتا ہے کہ پہلے مثلا آپ کو مثلا آپ کو دیکھنا ہے جیروسلم کہاں ہے ڈکشنری میں، تو آپ جے کھولیں گے، پھر جے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ای دیکھتے ہیں، اور پھر آر دیکھتے ہیں وغیرہ. تو اسی طریقے سے عربی ڈکشنریز میں بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آپ کو کوئی فعل دیکھنا ہے، مثلا آپ کو دیکھنا ہے لفظ قراصۃ کسے کہتے ہیں، تو آپ کاف دیکھیں گے، پہلے ڈکشنری میں دیکھیں گے کاف کہاں ہے، قراصۃ، پھر دیکھیں گے را کہاں ہے، تو کاف را میں جو ہے آپ اس قراصۃ کو تلاش کریں گے.
تو یہ کہتے ہیں فعل کے بارے میں، اس لیے لغت کی کتابوں میں لغت ڈکشنری کی کتابوں میں معنی بیان کرتے ہوئے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ جب معنی بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ میں باب بھی وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے، اس طرح کہ اگر باب ضرب یضرب سے ہو، یعنی اگر وہ باب آپ سمجھ گئے نا، ماضی مضارع بتانا ہے، اس کی حرکت کیا آئے گی عین کلمے کی، تو سامنے اس کے ضاد لکھا ہوا ہوتا ہے، ضاد لکھا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے ضاد، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرب سے ہے۔ لیکن القاموس الوحید میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر ضرب یضرب سے ہو تو وہ مثلا ضرب لکھیں گے اور پھر آگے ڈیش دے کر ڈیش کے نیچے لکھیں گے، یہ علامت ہوگی زیر ہے، یعنی ضرب یضرب ہے، عین کلمہ مکسور ہے۔ اور اگر نصر ینصر سے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ نون لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ باقی ڈکشنریز میں تو ویسے ہی ہے، لیکن اگر آپ القاموس الوحید کو استعمال کریں گے تو نصر لکھا ہوگا، یا مثلا قتل، آپ فعل دیکھیں گے قتل، ٹھیک ہے، قتل اسے ایک شخص نے قتل کیا، اس کے بعد ڈیش ہوگا، ڈیش کے اوپر جو ہے پیش، اس کا مطلب یہ نصر ینصر سے ہے کہ ڈیش کے اوپر پیش ہے۔ قتل عین کلمہ ماضی میں مفتوح ہے لیکن مضارع میں مضموم ہے، ڈیش کے اوپر پیش دیا ہوا ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح کہتے ہیں یہاں باب سمع سے ہو تو سین، باب فتح سے ہو تو فا، باب کرومہ سے ہو تو کاف، باب حسیبہ سے ہو تو ہا لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ڈکشنریز میں آپ کو کیسا ملے گا۔ میں آپ کو القاموس الوحید کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جب باب جو ہے، یہ دیکھ لیجئے مثلا آگے یہ مشق دے رہے ہیں، مندرجہ ذیل ابواب مصادر سے ان کے ابواب کے مطابق ماضی مضارع امر وغیرہ کی گردانیں مشق کرو۔ اب یہ مشق لاتے ہیں یہاں پر، پہلے آپ دیکھ لیجئے مثلا میں آپ کو القاموس الوحید کے بارے میں بتا رہا تھا، تو وہاں پر اگر نصر ینصر سے ہو تو قتل لکھا ہوگا، قتل، تو اس کے بعد جو ہے ڈیش کے اوپر زبر ہے، یہ علامت ہوگی کہ یہ نصر سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا مثلا غسل لکھا دیا ہے انہوں نے یہاں پر، غسل آپ اگر قاموس الوحید میں دیکھیں تو غسل لکھا ہوگا، حرکتیں پوری دی ہوئی ہیں وہاں پر، غسل پھر ڈیش کے نیچے زیر ہوگی، مطلب ہوگا یہ ضرب یضرب سے ہے، چونکہ عین کلمہ دیا ہے نا، عین کلمہ کی حرکت دی ہوئی ہے، وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے قاموس میں۔ تو سین کے اوپر عین کلمہ ہے نا، یہ سین عین کلمہ، اس کے اوپر فتحہ ہے اور یہاں پر پھر ڈیش کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور پھر تیسرا جو ہے اس میں سمع ہے، سمع، 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 تو عین کلمہ اس میں جو ہے مکسور ہے، ٹھیک ہے، پھر ڈیش کے اوپر ہوگا، وہاں پر فتحہ ہوگی، اس کا مطلب جو ہے عین کلمہ مکسور ہے، اور یہاں پر ڈیش کے اوپر جب زبر ہے تو اس کا مطلب ہے سمع یسمعون سے، یا ٹھیک ہے، یا آپ سمع نہ لکھیں، اب سمع کی جگہ علیمہ لکھے، ایک علیمہ ہے نا، علیمہ، تو عین کلمہ چونکہ یہاں پر مکسور ہے، لام ہے عین کلمہ، ڈیش کے اوپر وہاں پر ڈکشنری میں جو ہے زبر لکھی ہوئی گیا، اس کا مطلب یہ سمع یسمع سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا ہمارے پاس ہے، اے اللہ، چوتھا ہے فتح یفتح، مثلا منع یمنع ہے، منع کے معنی اس نے منع کیا، ٹھیک، منع، تو یہاں پر ڈکشنری میں ڈیش کے اوپر زبر، ٹھیک، اس کا مطلب یہ منع یمنع، یہ فتح یفتح سے ہے، فتح چونکہ نون ہے نا یہاں پر عین کلمہ، تو آپ خود جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، منع یمنع، کہنا چاہتے ہیں کچھ، منع یمنع، او سوری، ہاں، قتل یقتل، یہاں پر زبر نہیں پیش ہے، قتل یقتل، چونکہ یہ نصر ینصر سے ہے، منع یمنع۔ اسی طرح پانچواں جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے کرم یکرم، تو مثلا کرم
کروما کے علاوہ کوئی فعل لے لو جو کروما سے ہو. قروبہ ہے، قروبہ کے معنی وہ ایک شخص قریب ہوا. قروبہ، قروبہ. تو وہاں پر ڈکشنری میں قروبہ یا قروبو کے قروبہ یا قروبو لکھا ہوا ہوگا نا، لیکن یہاں پر پیش دی ہوئے گی، ڈیش کے اوپر پیش. اس کا مطلب یہ قروبہ یا قروبو کروما یا قرومو سے ہے. اس کے بعد چھٹا جو ہے وہ ہے حشیبہ. تو وہاں پر دیا ہوگا حشیبہ یا حشیبہ سے متعلق جو یہ ہو النعیمہ ہے. ایک فعل یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ حشیبہ جو ہے اس سے بیچارہ یہ ایک فرید ہے وہاں پر. حشیبہ، حشیبہ یا حشیبہ یا نعیمہ. اگر ان کا مانا جائے نعیمہ تو وہاں پر آگے نعیمہ کے سامنے کسرہ ڈیش کے نیچے. اس کی علامت یہ حشیبہ یا حشیبو سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے گا. نصارہ سے جب ہو تو آگے ڈیش کے اوپر پیش، اور ضربہ سے ہو ڈیش کے نیچے زیر. علی سمعہ سے ہو ڈیش کے اوپر زبر، اور منع سے ہو تو ڈیش کے منع میں کہہ رہا ہوں فتح سے ہو تو مضارع میں ڈیش کے اوپر زبر. کرومہ سے ہو تو ڈیش کے اوپر پیش، اور حشیبہ سے ہو تو ڈیش کے نیچے زیر. علامتیں ہوں گی ان کی مضارع میں. اب یہ دیکھ لیجئے انہوں نے ٹیبل دیا ہے ایک، اس سے آپ کو ان کی مشقیں کرنی ہیں. یہ آپ کی ہوم ورک اس اعتبار سے کہ آپ کو جو ہے ان کی ویڈیوز بنانی ہے. ویڈیوز بنائے اب کئی ٹائم ہو گیا، آپ نے کئی وقت سے جو ہے کئی عرصے سے ویڈیوز نہیں بھیجی اپنی، لہذا کر کے جو بندے حاضر ہیں وہ ان کی ویڈیوز بنائیں گے کہ کیسے کہ ضرب یضرب سے آپ کو ایک تو ماضی مضارع اور یہ کہہ رہے ہیں امر وغیرہ کی گردانیں مشق کرنی ہے. مثلا ضرب یضرب سے ہے الغسل کے معنی دھونا، تو غسل یغسل، پھر مصدر ہے اس کا غسلن، تو امر آئے گا. امر آپ کو خود سوچنا ہے کیا آئے گا، غسل یغسل. اگر آپ کو یاد ہو قاعدہ بنانے کا، اغسل آئے گا، اغسل اغسل، اور اس کا قاعدہ کیا ہے وہ پیچھے بیان کر چکے ہیں. اس کے اعتبار اغسل. پھر اگر چاہو تو اس میں فاعل غاسل، مغسول، مغسل وغیرہ کیا آئے گا جی. تو الغسل کے معنی دھونا، الغلب کے معنی غالب ہونا، غلب یغلب آئے گا. الظلم کے معنی ظلم کرنا، ظلم یظلم. اسی طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے. نصر ینصر کے معنی مدد کرنا. الطلب کے معنی ڈھونڈنا، انہوں نے مصدر دیا ہے کیونکہ مصدر سے ہی تمام یہ مشتقات بنتے ہیں. ماضی مضارع ہم مصدر دیتے ہیں. الطلب کے معنی ڈھونڈنا، طلب یطلب. القتل مار ڈالنا. الدخول داخل ہونا، دخل يدخل آئے گا. پھر تیسرا ہے سمع یسمع. العلم جاننا، تو علم یعلم. الجہل نہیں ہے، الجہل ہے، مصدر میں الجہل ہے. ٹھیک ہے، جہلو نہیں ہے، الجہل. جہل یجہل جہلا و جہالتا آتا ہے نہ جاننا. الفہم کے معنی سمجھنا، فہم یفہم. فتح یفتح ہے چوتھا باب ہمارا. تو اسے الجرح زخمی ہونا، جرح یجرح. المنع روکنا، منع یمنع. الذبح کے معنی ذبح کرنا، ذبح یذبح. اسی طریقے سے آپ کو بنانے ہیں اس سے اذبح وغیرہ فعل امر وغیرہ. ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے، ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے. کروما یکروم سے القرب کے معنی نزدیک ہونا، مثلا قرب یقرب. البعد کے معنی دور ہونا، باعود یبعد، باعود یبعد. اسی طرح الکثرت کے معنی بہت ہونا، کثر یکثر. چھٹا ہے باب حسب یحسب. اسے ایک فعل آتا ہے، بس ایک فعل اس سے آتا ہے حسب یحسب سے. النعمت، النعمت مصدر ہے. نعیمہ ینعم، نعیمہ ینعم، آرام سے زندگی گزارنا، آرام سے زندگی گزارنا. ان ابواب کی مشق کے لیے ہر باب کی ایک گردان لکھی جاتی ہے جن میں چند افعال اور اسماء مشتقہ بیان کیے جاتے ہیں. اس سے تمام بابوں کی خوب مشق کرو. اسے صرف صغیر کہتے ہیں.
ابھی آگے چل کر چند افعال اور اسماء مشتقہ وغیرہ ہر ایک باب کی گردان دیں گے، جسے صرف صغیر کہتے ہیں۔ صرف صغیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں دیا ہوگا ماضی، یہ دیکھ لیجیے ابواب ثلاثی سے صرف صغیر، باب اول ضرب یضرب بر وزن فعل یفعل، فعل یفعل اس کا وزن ہے نا، ضرب یضرب فعل یفعل۔ تو دیکھیے صرف صغیر کسے کہتے ہیں کہ اس میں ماضی کی جو گردان ہے ساری سیغے 14 کے 14، اس میں سے پہلا سیغہ صرف ضربہ، پھر مضارع میں سے پہلا سیغہ یضرب، پھر مصدر، پھر اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اس میں فاعل، پھر مجہول کے سیغوں میں سے پہلا والا سیغہ واحد مذکر غائب کا، اور یضرب اسی میں سے پھر کیا کہتے ہیں مضارع کے 14 سیغوں میں سے جو مجہول کے ہیں پہلا سیغہ واحد مذکر غائب۔ ضربن یہ مجہول ہو گیا، مصدر مجہول، مضروب یہ ہو گیا اس مفعول ہے نا، اس میں مفعول، بلکہ الامر منہ ہو گیا، یہ امر ہو گیا، نہیں بھی آ گئی لا تضرب، اور ظرف انہوں نے لایا اس میں مضرب، ظرف لایا ہے نا، اور جو ہے اس میں اعلیٰ لایا ہے، اور اس میں تفضیل لایا ہے، اس میں اعلیٰ لایا ہے، اس میں تفضیل، یہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ البتہ آج آپ کام کریں گے کہ آج آپ یہ 6 ابواب جو ہیں ان سے یہ تمام کاپیوں پہ لکھیں گے، غسل یغسل وغیرہ کاپیوں پر بھی لکھیں گے، اور ان کی جو ہے ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ اگر یہ بھی آپ کو آ جائے، مثلا اس کو کیسے یاد کرنا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ ضربا یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب، افعل التفضیل منه اضرب۔ ضربہ اس شخص نے مارا، پھر ہے مضارع، یضرب مارتا ہے یا مارے گا، ضربن مارا جانا، مارنا، الامر منہ ضارب فهو ضارب تو وہ پس وہ مارنے والا ہوا، وضرب وہ ایک شخص مارا گیا، یضرب مارا جاتا ہے مارا جائے گا، فهو ضربا مارا جانا، ایک ہوا مارنا ضربا مارا جانا، فهو مضروب وہ پس وہ مضروب ہے جس کو مارا گیا، الامر منہ اضرب اس سے امر ہے کہ تو مار، والنہی عنہ لا تضرب نہیں اس سے تو نہ مار، الظرف منہ مضرب مارنے کی جگہ یا وقت، والآلۃ منہ مضرب اس میں آلہ اس سے مضرب مارنے کا آلہ کس ذریعے سے مارا گیا، افعال التفضیل منہ اس سے اس میں تفضیل اضرب ہے نا، سب سے زیادہ مارنے والا۔ اگر اس طریقے سے فی الحال یاد ہو تو کر لیجئے، ورنہ یہ والا سبق جو ہے ہم کل پڑھیں گے، ابواب ثلاثی مجرد سے صرف صغیر کا سبق انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔